बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज सुबह 7 बजे मुझे उठना पड़ा। सुबह वैसे बहुत जल्दी को कहते हैं, लेकिन रमज़ान में यही बहुत जल्दी है, चूँकि सहरी के वक्त हम सारे सो जाते हैं। वजह उसकी ये थी कि जो दुनिया टीवी है, इनका एक दूसरा टीवी भी है जो लाहौर रंग के नाम से, तो उसके मॉर्निंग शो में मुझे जाना था। उसके प्रोड्यूसर साहब का फ़ोन एक दिन पहले आया, फिर उनसे मैंने वादा लिया कि मुझे सुबह जल्दी उस वक्त याद करा देंगे, ताकि ज़रा यहाँ से कोई आधे पौने घंटे का रन है तो मैं वक्त पे पहुँच सकूँ। इनफैक्ट जब मैं सुबह उठा और तैयारी कर रहा था, और जब मैं गाड़ी लेके निकला, तो जो पहला जुमला मेरे मुंह से निकला वो था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब बहुत खुश होता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता, साथ शुक्र भी शामिल करता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि सारी रात बारिश होती रही थी और सड़कें जो कि हमारी घर के सामने बड़ी है, कुछ 200 फुट वाली, तो पानी नहीं खड़ा था। लेकिन जगह जगह थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैंने देखा कि जो झोंपड़ियाँ थीं वो सारी रात ज़ाहिर है बारिश होने से कुछ गिर गई थी, बाकी सब के कपड़े, उनकी वो जो छतें थीं या तो ढह गई हुई थी या गीली थी, तो हर अपनी रज़ाइयाँ तलाइयाँ लेके उन्होंने सड़कों पे जगह जगह रखी हुई थी। फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनके लिए थोड़ा बुरा भी महसूस किया, लेकिन साथ इस बात का भी शुक्र अदा किया कि हमारी तो रात पता ही नहीं चला। यानी जब बारिश होनी शुरू हुई तो अंदाज़ा हुआ कि हो रही है, फिर कुछ देर बैठे हम गपशप करते रहे, उसके बाद हम सो गए। सारी रात बारिश होती रही। जिन घरों में जिनकी छतें टपकती हों वही बड़ी मुसीबत होती है, लोग नीचे कभी लोटे रख कभी बर्तन रख, तो ये तो बेचारे जिनकी झोंपड़ियाँ होती हैं, बहुत हुआ तो ऊपर उन्होंने तिरपालें डाली होती हैं या की प्लास्टिक शीटें, या कहीं कहीं ये जो बड़े इश्तिहारात होते हैं फ्लेक्सेस वाले वो डाले होते हैं, तो ये कितनी देर किफ़ायत कर सकते हैं। फिर वहाँ से नहर किनारे सुबह आमतौर पर नहर निस्बतन खाली होती है, तो मैं बहुत बर्क रफ्तारी से गया। फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि यही नहर होती है जिस पे इतना रश होता है, बिल्कुल रींग रींग के चीज़ें चल रही होती। जब वहाँ पहुँचा तो जो प्रोड्यूसर साहब थे वो ही वॉज वेटिंग फॉर मी गेट पे। गेट वाले ने पूछा, अंदर चले गए। गाड़ी मैंने पार्क की, चाबी उसके अंदर छोड़ दी मैंने, तो शीशे भी उसके बंद नहीं किए, और फिर हम अंदर स्टूडियो में चले गए। स्टूडियो में गए तो ये उनका लाइव ट्रांसमिशन होता है, और जो पहला सवाल जाते ही हुआ वो मेज़बान ने पढ़ा और कहा कि जो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह उनको बहुत पसंद करता है, जो शुक्र नहीं करते अल्लाह उनको बहुत नापसंद करता है, और एक आयत का हवाला दिया। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज यहाँ मौजूद भी शुक्र का है। इनफैक्ट वहाँ बातें करते करते मैंने सोचा कि वापस जाके मैं फ़ौरन आपसे अपने दिल की बात करता हूँ। इनफैक्ट एक सवाल मेरा जो मेरे दिल में पैदा हुआ मैं आपसे पूछूं, वो ये कि आप अपने दोस्तों के हलके में बैठे हों और वहाँ से उठ के जाएं, तो आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में कोई कमेंट्स करे, तो वो क्या होगा कि आप नाशुक्रे हो या शुक्रगुजार हो। ओके, ये एक लिटमस पेपर टेस्ट है। दूसरा ये कि आप घर में बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ जब सब बैठे हों और कभी आप पूछें कि बाबा मामा बहन को, भाई को, कि व्हाट अबाउट मी, मैं कैसी हूँ, शुक्रगुजार या नाशुक्री, तो एकदम से वहाँ से आपको जवाब आएगा। इसलिए कि जो नेमतें मिलने पे खुश होते हैं उनका रवैया और तरह का होता है। बाद लोग तो वो होते हैं कि जिनको 10 नेमतें चाहिए हो, 9 मिल जाएं तो 11वीं पे वो लड़ लड़ के बुरा हाल कर देते हैं, नाशुक्री करते हैं। तीसरा जो लिटमस पेपर टेस्ट है, अपने दिल से पूछ के देखिए कि आप कैसे हो। जब आप पे रहमत उतरती है, जब आपकी आंखें सुबह रोशनी देखती हैं, जब आपकी आंखों को फूल नज़र आते हैं, जब आपकी सांसों में खुशबू घुलती है, उस लम्हे आपको कैसा महसूस होता है। जिस लम्हे आप सुबह आईना देखते हैं और आईना देखते हुए आप क्या वो दुआ पढ़ते हैं जो अल्लाह के रसूल ने बताई, जिस पर अल्लाह का शुक्र है अपनी अच्छी शक्ल बनाने पर। क्या बाथरूम जाने पे आप शुक्र अदा करते हैं? क्या बाथरूम से वापस आने पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? हर दूसरे ख़ानदान में कोई ना कोई अजीज़ या अजीज़ा बीमार है। ज़ाहिर है, जैसे माँ बाप बड़े हो जाते हैं, दादा दादी बड़े होते हैं और बीमार होते हैं, तो फिर बेड से उठ नहीं पाते, तो कोई ना कोई घर में
یا بیٹا یا بیٹی، کچھ گھروں میں بہویں اور کچھ گھروں میں نرسز، میل نرس یا فیمیل نرس رکھے ہوتے ہیں۔ جب ان بزرگوں کو رفع حاجت کے لیے واش روم لے جایا جاتا ہے یا وہیں ان کے بیڈ کے ساتھ ارینج کیا جاتا ہے، اور جو بھی ان کو اٹینڈ کر رہا ہو، اگر اٹینڈنٹ ہو پے والا، تو کس طور پہ ہاتھوں پہ وہ گلوز چڑھاتا ہے، کس طور پہ ناک منہ چڑھاتا ہے، اور منہ سے تو کچھ نہیں کہتا چونکہ اس نے پیمنٹ لی ہوتی ہے۔ لیکن جو گھر کے باقی افراد ہیں، جس لمحے آپ ان کے جسم کی گندگی کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ سوچا کہ رب نے آپ کو اپنے جسم کے دونوں اعضاء پہ، یورین والے پہ بھی اور رفع حاجت والے پہ بھی، کتنا کنٹرول دیا ہوا ہے، اور آپ اپنی مرضی سے واش روم جاتے ہیں، اپنی مرضی سے روکتے ہیں، اور اپنی مرضی سے فارغ ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتے، غفرانک دعا پڑھتے ہوئے وہاں سے واپس آتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے کتنی بڑی مصیبت سے، یعنی یہ اگر خارج نہ ہو تو آپ کے جسم میں زہر بھر جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اگر پیدائش سے ذرا پہلے وہ یورین کر دے یا سٹول پاس کر دے تو ماں کی جان کو، اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، یعنی اس کی جان ایٹ سٹیک ہوتی ہے، بعض دفعہ آپریٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ گندگی اندر پھیل نہ جائے، اس کے جسم میں زہر نہ پھیل جائے۔ خواتین حضرات، جو چوتھا ٹیسٹ ہے یہ بہت شدید ہے اور یہ شاید ہم نہ کر سکیں، اینڈ وی نیڈ ٹو ویٹ فار دیٹ۔ یہ ٹیسٹ وہ ہے جو ہمارے دائیں والا یا بائیں والا لکھتا ہے، آئی ڈونٹ نو کتاب میں لکھتا ہے، اس پہ کمپیوٹر پہ لکھتا ہے، کیسے وہ اس چیز کو پروسیس کرتا ہے، پر اللہ کے ہاں تو زبان بھی، آنکھیں بھی، کان بھی، ناک بھی ایک ہی چیز گواہی دے گا کہ یہ شکر گزار تھا یا نہ شکرہ تھا۔ اچھا، اس لمحے وہ ٹیسٹ، وہ لٹمس پیپر ٹیسٹ شاید سب پہ بھاری ہوگا، اور تب لگے گا کہ جو زندگی ہم گزار کے ہیں بس لمحوں میں گزر گئی، اور اب اس ٹیسٹ کی وجہ سے آپ کو لمبی زندگی گزارنی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہونے والا ہوگا، اور اس کی ساری نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو شکر گزار ہوں گے۔ میں نے جو امام مسلم کی کتاب ہے صحیح مسلم، جہاں حدیث کی 6 کتابوں میں سے یہ دوسرے نمبر پہ مانی جاتی ہے صحیح بخاری کے بعد، اور بہت موقر اور بہت شاندار ہے۔ انہوں نے ایک حدیث روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور باہر صحابہ مختلف بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو اچانک آپ اپنے کمرے سے نکلے اور ان کے پاس اور پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ زمانہ ملا، ہمیں ایمان ملا، ہمیں آپ کی وجہ سے ایمان ملا، اور خود آپ ہمیں ملے تو ہم ایک ایک چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہی تذکیر ہے۔ تو آپ نے ان سے کہا تم یہ صحیح کہہ رہے ہو؟ اچھا، اللہ کے رسول کبھی اس طرح بات کرتے نہیں تھے۔ پھر آپ نے ان سے کہا کیا تم قسم دے سکتے ہو کہ تم یہی بات کرنے کے لیے، شکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے؟ تو ان میں سے صحابہ نے ظاہر حیرت کا اظہار تو نہیں کر سکتے تھے، پر ان کی آنکھوں میں وہ حیرت تو آئی ہوگی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی۔ تو پھر آپ نے کہا قسم اٹھاؤ، تم مجھے اس بات کا یقین دلاؤ کہ تم یہی کر رہے تھے۔ اینڈ دے ڈیڈ دیٹ۔ اللہ کے رسول نے جب ان سے قسم اٹھوا لی تو پھر کہا تمہیں پتہ کیا ہوا؟ میں اپنے کمرے میں تھا تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے، انہوں نے اپنی خوشی کے اظہار کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا، اور انہوں نے آپ کی مسجد میں ان صحابہ کو، ان نوجوانوں کو جو ظاہر ہے اس زمانے میں مختلف مالی حالات کے لوگ تھے، وہاں بیٹھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے اس بات کا تذکرہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں میں کیا کہ دیکھو یہ میرے بندے دنیا میں بیٹھے میرا شکر ادا کر رہے ہیں، اور پھر اپنی اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے مجھے آپ تک بھیجا۔ آپ سوچئے خود اللہ کو کس چیز کی حاجت ہے، پر یہ فیلٹ گڈ۔ جب بھی کوئی بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو اس کو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے رسول سے اس خوشی کا اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ اتنی بڑی سعادت تمہیں ملی ہے کہ تمہارے اس طرز فکر، طرز عمل یا اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ یہ سارے جنتی لوگ تھے، پر جنتی لوگ اپنے ناموں سے، دیکھیں ان صحابہ کے نام تو ہم نہیں جانتے، ان کی شکلیں بھی ہم نے نہیں دیکھیں، پر جو انہوں نے کام کیا، انفیکٹ وہ لٹمس پیپر ٹیسٹ تھا جس کو اللہ نے نہ صرف پاس کیا بلکہ اس کو ریکارڈ کر دیا
اور میرے اور آپ کے لیے ہم عام طور پہ بہت ساری چیزوں کو اوور لک کر دیتے ہیں، پر یہ جو موضوع ہے مجھے لگتا ہے کہ صبح آئینہ دیکھنے سے لے کے رات سونے تک دن میں اگر آپ 10 دفعہ کرتے ہو ناشکری تو سونے سے پہلے 11ویں شکر گزاری ضرور ہونی چاہیے۔ آپ 20 دفعہ ناشکری رہے ہوں تو رات سونے سے پہلے اس دن بھر میں 21ویں بار شکر گزاری کر کے سونا چاہیے، اور اگر آپ نے 50 بار ناشکری کی ہو تو 51ویں شکر گزاری کر کے ہی آپ کو آخری سانس آنا چاہیے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے کریڈٹ پہ اگر آخری لیگیسی شکر گزاری کی ہوگی تو آپ سوچئے کہ کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ اور اللہ معاف کرے اگر ہمارے دوست ہماری گواہی دے کہ ناشکرا ہے، ہمارے ماں باپ یا ہمارا شوہر یا ہماری بیوی گواہی دے کہ یہ ناشکرا ہے، تو یہ گواہیاں بہت بھاری پڑ جائیں گی۔ اس بات کو جس سوال میں نے اٹھایا اس کو سوال نہ جانیے گا، اپنے لیے آج کا سب سے بڑا ٹیسٹ جانیے گا، اور آنکھیں بند کیجیے گا، ایک لمحے کو ٹیک لگائیے گا اور سوچیے گا کہ کیا میرا دل یعنی آپ کا دل آپ کے لیے گواہی دے رہا ہے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ انسانوں کے شکر گزار نہیں ہیں، ماں کے شکر گزار نہیں ہیں، بیوی کے شکر گزار نہیں ہیں، جس ادارے میں کام کرتے ہیں اس کے شکر گزار نہیں ہیں، جس نے آپ پہ احسان کیا اس کے شکر گزار نہیں ہیں، تو آپ کے اندر کبھی عادت یہ آ ہی نہیں سکتی کہ آپ اللہ کے بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ باقی لوگوں کی جو مہربانیاں وہ تو نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کی مہربانیاں اس انگلی کی پوروں میں، میری آنکھوں میں، ناک میں، کان میں 10,000 نہیں ہیں 10 لاکھ نعمتیں ہیں جو صرف اس بدن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو میں اپنی مرضی سے اسے استعمال کرتا ہوں، اپنی مرضی سے اس کو موو کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں، اور اپنی مرضی سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کتنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے پر ان کی زبان ہل نہیں رہی ہوتی، وہ بات کر رہے ہوتے اور ہم کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ لمحہ ان پہ کتنا گراں گزرتا ہے۔ ناشکری کا لمحہ شاید ایسا ہی ہوتا ہوگا جس کے بعد شکر کرنے کی صلاحیت اور ہمت انسان سے واپس لے لی جاتی ہے۔ ایسا وقت کبھی نہ آئے، اس سے پہلے شکر گزار ہو جانا چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔